السلام علیکم۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ان 3 باتوں پر عمل کر لیں۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ان 3 باتوں پر عمل کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ بد چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ چیزیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتے ہیں، معیشت بدل جاتی ہے، انسانی رنگ و روپ بدل جاتا ہے، لیکن رب العالمین نہیں بدلتا۔ وہ آج بھی اتنا ہی رحیم، کریم، مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اس قول نے اس گتھی کو سنبھال دیا ہے کہ ظلم چاہے جتنا چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا چھیننا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں، اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ لوگ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تم سے برابر ہیں۔ یہ بات صاف ہے کہ ہر شخص کو چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمیں ہرگز نہیں پہنچتا کسی سے اس کے مسلک و مذہب کی بنا پر نفرت و تعصب رکھیں۔ ہر شخص جو انسانیت میں ہم سے برابر ہے، اس کی عزت، نفس، جان و مال کا خیال کرنا دوسرے انسان پر لازم ہے۔ پاکستان میں ہونے والے بیشتر واقعات ایسے ہیں جن میں مذہب کی بنا پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہماری قوم بھی اس تعصب کی لپیٹ میں ہے۔ ہم اپنے مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ہی انسان سمجھتے ہیں اور باقی سب کو واجب القتل۔ ایسے آسودہ سوچ اور پست ذہنیت رکھنے والوں کے بیچ مجھ جیسے لوگوں کے لیے امام علی کا یہ جملہ شعور و فکر کو بلند عطا کرتا ہے۔ جہاں انسانیت ہر مذہب اور ہر فکر سے بلا تر نظر آتی ہے، تسلیم و رضا بہترین مذاہب اور علم و شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اوصاف قلت ہیں، اور فکر صاف شفاف آئینہ ہے۔ ایسا معاشرہ جو معاشی بدحالی اور بدامنی کا شکار ہو، جہاں رشتوں میں بے وفائی کے باعث بچے، جوان اور بوڑھے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، وہاں امام علی علیہ السلام کا یہ قول ذہن اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ آنے والے حالات سے مقابلہ کرنا اور مشکلات میں صبر سے کام لینا ذہنی بیماری میں مبتلا ہونے سے دور رکھتا ہے۔ جب کبھی دوستوں سے کج روی کا سامنا ہوا، رویوں کی تبدیلی دیکھی، ظلم دیکھا اور ظلم سہا، ایسے میں اپنے آپ کو حصول علم میں مشغول کر لینا اور اپنی ذہنی اور علمی وسعت پر وقت صرف کرنا میرے لیے بہتر ثابت ہوا۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ، اس کو معاف کر دینا قرار دو، بدلہ لے لینا آسان ہے لیکن معاف کر دینا مشکل۔ اس معاشرے کے آدھے مسائل اس وقت حل ہو جائیں گے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے۔ میرے لیے یہ قول ایک نگینے کی مانند ہے کہ جس کو میں نے اپنے گلے کا ایک ہار سمجھ کر پہن لیا ہے، جس کے باعث مجھے رشتوں
کو نبھانے میں آسانی پیش آئی۔ ہم بہت بار انسانوں پر رحم نہیں کھاتے اور بدلہ لینے میں پہل کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی اختلاف کے باعث ہو یا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے۔ معاف کر دینا ایک ایسی طاقت ثابت ہوا جس کے باعث لوگوں کی جانب سے ملنے والی محبت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی معلومات کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔